بعد الموت، موت کے بعد اٹھایا جاؤں گا، اس پر بھی ایمان لانا۔ اللہ نے یہ نظریہ دیا کہ یہ خیال کرنا کہ میں دنیا میں آیا ہوں، مجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، یہ بات بالکل بے حقیقت ہے۔ جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، جتنی زندگی اس کو اللہ نے یہاں دی ہے، وہ زندگی پوری ہونے کے بعد موت کے ذریعہ سے اس زندگی سے جب آدمی نکلتا ہے، زندگی کی تار ٹوٹتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پیش ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن بڑا تفصیلی حساب ہوگا، پل صراط ہوگا، جنت کا داخلہ ہوگا، دوزخ کا داخلہ ہوگا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تو ہے ہی پیشی کا دن، مگر انسان جب اس زندگی سے فارغ ہو کر قبر میں جاتا ہے تو ایک طرح اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں قبر میں جو مجمل حساب ہوتا ہے، اس حساب سے وہ ایک کیٹیگری میں چلا جاتا ہے۔ یہ ایمان والوں میں سے تھا یا نا ایمان والوں میں سے؟ ایمان والوں میں سے ہے تو یہ فرما برداروں میں سے ہے یا نافرمانوں سے؟ پھر جیسا ہوتا ہے قبر اسی طرح کی بنا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ جو نعمت اسلام ایمان کی دی ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق دی۔ اس کی بنیاد کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے میں دو بڑے پکے بنیادی عقیدے ہیں۔ ایک اللہ کا معبود اور وحدہ لا شریک ہونا، ایک تو ہے اللہ معبود ہے، اللہ معبود ہے، اتنے سے ایمان نہیں پورا ہوتا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ساتھ ملے، اللہ معبود ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اب یہ توحید کا عقیدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ میں دونوں عقیدے ہیں۔ لا الہ میں یہ عقیدہ ہے کہ کوئی اللہ کے سوا معبود نہیں، اور الا اللہ میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ضرور معبود ہے۔ اور اس اقرار کا مطلب یہ ہے جو کرتا ہے اقرار، جو اقرار نہیں کرتا، جیسے کفار کی بے شمار قسمیں ہیں۔ جو اقرار نہیں کرتا وہ تو خارج ہے، فارغ ہے۔ جو اقرار کرتا ہے، اس اقرار سے اس کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس اقرار کے بعد کتنی اس کی زندگی ہو، وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کے ساتھ گزرے۔ اور اللہ کی عبادت کے ساتھ زندگی کا گزرنا یہ نہیں ہے کہ بس یہ سجدے میں پڑا ہوا ہو، رکوع میں ہو، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، یہ ذکر میں لگا ہوا ہو۔ صرف یہ عبادت میں ہونے کا معنی نہیں ہے۔ عبادت کا بڑا مختصر اور جامع مفہوم یہ ہے کہ اللہ جس طرح پسند کرے یہ اس طرح رہے۔ جب اللہ تعالی سونا پسند کرے اس وقت یہ سویا کرے، جب اللہ جاگنے کو پسند کرے اس وقت یہ مت سوئے، یہ جاگا کرے۔ جب اللہ کھانے کو پسند کرے کہ میرا بندہ اس وقت کھائے، اس وقت یہ کھائے، اور جب اللہ نہ کھانے کو پسند کرے کہ اس وقت میرا بندہ نہ کھائے، اس وقت یہ کھانے سے دور رہے۔ جس وقت اور جو صورت شہوت سے پورا کرنے کی اللہ کو پسند ہے، اس طرح یہ اپنی شہوت کو پورا کرے، اور جس طرح اور جس موقع پر اللہ کو شہوت میں لگنا بندے کا پسند نہیں، ایسی شہوت سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ یہ ایسا نظریہ ہے کہ ایک انسان ہی ہے، یہ فرشتہ نہیں ہے۔ یہ اقرار اس بندے پر اس لمحے سے جب یہ اقرار کر رہا ہے، مرنے تک
اللہ کی جو بندگی کا عمل کرے گا، اللہ کی عبادت کا جو کام کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام کرے گا، اور دنیا میں جو ہاتھوں پاؤں کی نقل و حرکت کرے گا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کو دیکھ کر ایک آدمی، اور یہ ایسا نسخہ کیمیا ہے اور عظیم شاہ ہے. حج بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، اور حج کے بڑے فضائل ہیں. حج کا ثواب اور فضیلتیں بڑی ہیں. اور بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے وہ دعا پڑھ لے جو حضور علیہ السلام نے سکھائی ہوئی ہے، اور پھر بیت الخلاء سے فارغ ہو کر پہلے دایاں پاؤں باہر رکھے اور باہر نکل کر وہ دعا پڑھ لے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہوئی ہے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایمان لائے تھے حضرت ابو بکر